الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، ماہ شعبان کے فضائل و احکام اس سلسلے میں درس جاری ہے، اور ماہ شعبان میں جو ضعیف اور موضوع روایتیں پیش کر کے 15ویں شعبان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں 14 رکعات پڑھی، اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کی، پھر فرمایا جو شخص اس طرح کرے جیسا کہ میں نے کیا ہے تو اسے 20 مقبول حجوں اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے آپ، اس طرح کی روایتیں گھڑی جاتی ہیں، صحیح احادیث میں ایسی باتیں نہیں ملتی۔ اب اس طرح موضوع روایتیں، ضعیف روایتیں پیش کرے کہ محض 14 رکعات پڑھیں اور کچھ سورتوں کی تلاوت کریں تو کتنا؟ 20 مقبول حج کا ثواب اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب لوگ یہی جھوٹے فضائل سن سن کر مسجدوں میں حاضر ہو جاتے ہیں، ایک دن کی نماز پڑھ لینے سے اتنا بڑا ثواب ہے، اور پھر پورے سال نمازوں سے غافل ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ابن الجوزی اس حدیث کو الموضوعات میں روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث بھی من گھڑت ہے اور اس کی سند نہایت تاریک ہے، یعنی بالکل اس کی سند میں اندھیرا ہے، کون روایت کیا، کہاں سے ہے، کون ہے، کچھ اتا پتہ ہی نہیں، بس اللہ کے رسول کا نام لے کر منسوب کر دیا، ختم بات۔ یہ ان کی کتاب الموضوعات جلد 2 صفحہ 445 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ موضوع من گھڑت ہو، یعنی وہ بھی اسے من گھڑت قرار دیتے ہیں۔ تنزیہ الشریعہ لابن عراق جلد 2 صفحہ 94۔ تو دیکھیں آپ، 15ویں شعبان کے سلسلے میں جو روایتیں ضعیف اور موضوع ہیں، کیسے عجیب عجیب قسم کے فضائل اس کے اندر بیان کیے گئے، جبکہ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے الصلاۃ الالفیہ، یعنی وہ نماز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت لکھا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر اسے خوش نصیب لکھ دیتا ہے، اور اس کے آئندہ 1 سال کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ دیکھیے بات یہیں تک نہیں ہے، لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے وہ بھی مٹا دیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی جو ہے علماء گلے پھاڑ پھاڑ کر یہی حدیثیں پیش کر کے عوام کو ورغلاتے اور ایک بھیڑ جمع کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ویسی بھیڑ کسی خیر اور بلائی کے کام کے لیے جو اللہ رسول سے ثابت ہے نہیں اکٹھی ہوتی، اور نہ اس طرح کا کوئی اہتمام کرتے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت ثابت ہے، آخری عشرے کے تاک راتوں میں ہم اس کو تلاش کریں، اس کے لیے عبادت کریں، پورا سنسان ہے مسئلہ۔
لیکن اس طرح شب معراج، شب برات، جلسے عید میلاد النبی، اس کے لیے آپ دیکھیے کثیر تعداد، بلکہ یوں کہیں کہ پوری مسلمانیت ہی یہی نظر آتی، اور جو لوگ ایسا نہ کریں انہیں بدعقیدہ سمجھا جاتا ہے۔ تو 100 رکعت پڑھے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت لکھا گیا ہے تو وہاں بھی کٹ کر کے اس کو خوش نصیب لکھ دیا جائے گا، اور 1 سال کے گناہ لکھے ہی نہیں جائیں گے۔ یہ تماشا دیکھیے، اس طرح کی بات تو کہیں بھی نہیں آئی ہے صحیح حدیث میں۔ 1 سال وہ کیا لکھتا، کیا پڑھتا، کیا کرتا، کون سے گناہ کرتا، 1 سال اس کے لیے قلم ہی نہیں چلیں گے، سب معاف۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح کی باتیں ضعیف اور موضوع روایتوں میں ہی آ سکتی ہیں، کسی صحیح حدیث میں اس طرح کی باتیں نہیں ملتی۔ الموضوعات میں، یعنی ابن جوزی کی کتاب الموضوعات ہے، اس میں ابن الجوزی اس حدیث کے مختلف طرق ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے زیادہ تر راوی مجہول ہیں، بلکہ ان میں سے بعض تو بالکل ضعیف ہیں، اور اس طرح کی حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونا ناممکن ہے۔ اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ نماز پڑھتے ہیں، جب چھوٹی راتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے بعد سو جاتے ہیں اور ان کی فجر کی نماز بھی فوت ہو جاتی ہے، جبکہ جاہل ائمہ مساجد نے اس نماز کو اور اسی طرح صلاۃ الرغائب کو لوگوں کو جمع کرنے اور کسی بڑے منصب تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور قصہ گو لوگ اپنی مجالس میں اسی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب حق سے بہت دور ہیں۔ الموضوعات جلد 2 صفحہ 440 اور 443۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے اور جس کی 12 رکعت رجب کی پہلی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، وہ اور اسی طرح شعبان کی 15ویں رات کی 100 رکعت نماز، یہ دونوں نمازیں بہت بری بدعت ہے، لہذا قوت القلوب، ان کی کتاب قوت القلوب اور احیاء علوم الدین میں ان کے تذکرہ سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور نہ ہی ان کے بارے میں روایت کی گئی حدیث سے دھوکہ کھانا چاہیے، کیونکہ وہ پوری کی پوری باطل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المجموع جلد 3 صفحہ 379 پر یہ بات کہی ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هو موضوع وفي الفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري انسان له تمییز فی وضعہ ورجالہ مجہولون، یہ موضوع ہے، اور اس کے بعد الفاظ جن میں اس کے پڑھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے اس کی تصریح کی گئی ہے، ان کے من گھڑت ہونے کے بارے میں کوئی سمجھدار انسان شک نہیں کر سکتا، اور اس کے راوی مجہول ہیں۔ دیکھیں آپ، اس طرح سے جو ہے اہل علم نے صراحت کی کہ جس کو ادنا سا علم بھی حدیث کا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح کی روایات سے اتنی بڑی بڑی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں سب بیکار ہیں، عبث ہیں، اس لیے کہ یہ روایتیں سب کی سب موضوع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں ان کو اختیار کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس طرح کے موضوع اور ضعیف اور باطل روایتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے، اور ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس قسم کی باتیں نہ سنیں اور نہ پھیلائیں، نہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، اور جو ہے جو حق بات ہے اس کو اپنانے کی توفیق دے، اور جو غلط باتیں انہیں ترک کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔